پر سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم شمائل و خصائل نبوی کی محفل سجائے بیٹھے ہیں اور اس مبارک مہینے میں گویا ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف اسٹائل مختلف پہلوؤں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا ڈسکرپشن، آپ کے طرز ادائیں، چلنے پھرنے، بولنے کی، کھانے کے طریقے، کھانے کی سنتیں۔ پھر آج جو ہیں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف کھانوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو اس زمانے کی، جو سنن عادیہ میں سے ہے، جو محبت کے مارے لوگ امید ہے کہ اس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت میں ہیں وہ اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اب تک ہم نے آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادی روٹی، پھر سرکے اور تیل کے ساتھ کھانے کا، تو روٹیوں میں تو یہ کھانا، پھر کھجور کے اوپر اکتفا کرنے کا تذکرہ کیا۔ گویا یہ سب یونیٹیرین ڈش تھی کہ صرف ون ڈش کھانا ہوتا تھا یا دو چیزیں ملا کر۔ لیکن اس کے بعد ہم نے آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف گوشت کھانے کا تذکرہ کیا، پرندے کا، مرغی کا، اور پھر اس کے بعد لیم کا، چونکہ عربوں میں یا تو اونٹ کا گوشت ہوتا ہے یا لیم کا۔ گائے کا گوشت جو ہے وہاں اتنا پاپولر نہیں ہے، نہ اس زمانے میں شاید موجود تھا یا رہا ہوگا، لیکن اس کا تذکرہ کہیں آیا نہیں۔ تو کھانوں میں آپ نے پرندے بھی نوش فرمائے ہیں اور لیم کا گوشت بھی، اور خاص طور سے شولڈر کا گوشت خود بہت پسند تھا، اور اکیلے بھنا ہوا ابلا ہوا کھاتے تھے، اور اس کے علاوہ کبھی کبھی سبزی کے ساتھ، کدو میرو کے ساتھ اور یعنی لوکی کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے۔ تو یہ اب تک ان چیزوں کا تذکرہ ہوا۔ اب کچھ ملے ہوئے مکس کھانوں کا اور جو تذکرہ ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشہور تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مثال کے طور سے دیا ہے اور اس کی تعریف فرمائی ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے ثرید کی فضیلت ہے تمام کھانوں پر۔ تو اصل مقصد تو یہاں ہے کھانے کا تذکرہ کرنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثرید سے ہے۔ ثرید کے معنی ہیں کہ شوربے میں بھگوئے ہوئے ٹکڑوں کو کہتے ہیں، یعنی روٹی کے ٹکڑے اگر گوشت کے شوربوں میں بھگو دیے جائیں اور اس کو کھایا جائے تو اس کو کہتے ہیں ثرید۔ تو عربوں میں گویا اس طرح مکس کھانے کا رواج تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کلچرلی جو سب سے ایکسیپٹیبل اور لذیذ چیز تھی ثرید، اس کی مثال دیتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف فرمائی ہے کہ حضرت عائشہ ایسی ہی اعلیٰ افضل ہیں عورتوں میں جیسے کہ کھانا میں ثرید مشہور ہے۔ البتہ یہاں یہ بات چھڑ جاتی ہے کہ یہ فضیلت جو ہے یہ من کل الوجوہ یعنی ابسولوٹ ہے یا یہ ریلیٹیو ہے، یعنی دنیاوی چیزوں کی طرح، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل النساء العالم، تمام عالم کی خواتین کی سردار، سید نساء اہل الجنہ ہے نا۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلی مسلمان خاتون تھی اور جنہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو سب سے مضبوط اور لانگ لاسٹنگ سپورٹ دیا، ان کی بھی فضیلت آتی ہے۔ تو گویا تینوں ہی عورتیں، تینوں ہی خواتین جو ہیں وہ افضل النساء العالمین ہو سکتی ہیں مختلف پہلوؤں سے۔ سب کے اپنے اپنے پہلو تھے، یعنی ہر ایک کا جو خصوصیات تھیں، ایک رسول اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہونے کی وجہ سے اور رول ماڈل نوجوان عورتوں کے لیے، اور حضرت
خدیجہ جو ہے وہ رول ماڈل تھیں معمر عورتوں کی اور اسلام کے سپورٹ کی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیڈیل اسٹوڈنٹ اور آئیڈیل ٹیچر کی حیثیت سے سب سے زیادہ افضل ہیں، ہے نا۔ تو اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری کے علاوہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کھانا، یعنی روٹی اور سالن مکس کیا ہوا، وہ تمام کھانوں پر ہے۔ اصل تو کھانے کے تذکرے میں یہ بات آئی، لیکن مثال تو وہ بھی ہی۔ اسی طرح آگے گویا یہ ایک مکس کھانا تھا۔ دوسرے جو مکس کھانے ہیں وہ ابھی اور بھی آ رہے ہیں، جو عربوں میں یعنی ایک مکس بنا کے کھانا کھلایا جاتا تھا، وہ ولیمہ کے وقت کا بھی ہے اور بیماری کے وقت کا بھی ہے کہ بیمار کو کیسا کھانا کھلایا جائے۔ چنانچہ بیماروں کے لیے جو کھانا آیا ہے وہ تلبینہ کے نام سے ہے۔ التلبینۃ مجمۃ للفؤاد هو البغیض النافع، اور چند الفاظ آئے ہیں کہ تلبینہ، اس کی ریسیپی تو حدیث کی کتابوں میں نہیں آتی ہے، لیکن کچھ تاریخ کی کتابوں سے تلبینہ کی ریسیپی جو ہے نیٹ پر مل سکتی ہے۔ اسی طرح سرید بنانے کا طریقہ بھی نیٹ پر آپ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ مختلف لوگوں نے محبت رسول میں اس کی ریسیپی، اس کے بنانے کا طریقہ اور پھر اس سے استفادہ کا جو طریقہ جو ہے، ان کا سب کا تذکرہ نیٹ پر مل جاتا ہے انشاءاللہ۔ آپ لفظ تلبینہ ڈھونڈ لیں یا سرید ڈھونڈ لیں یا اور جو تلبینہ السرید، یہ دو مکس کھانوں کا تذکرہ ہے، جس کو اگر ہم ڈھونڈ لیں تو عربوں کے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں کا پتہ لگ جائے گا۔ بیماری کے وقت میں تلبینہ پرسکرائبڈ ہے کہ اگرچہ وہ ٹیسٹ میں اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن وہ بیمار کو ریکوری میں مدد دیتا ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث جو آ رہی ہے وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کی ہے، جو خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کا ولیمہ کھجور اور ستو سے فرمایا۔ ستو کو کھجور سے ملا کر یا چیز پنیر کو یا گھی کو ملا کر ستو کے ساتھ یا کھجور کو ملا کر ایک گویا ایک پیسٹ بنا دیا گیا تھا، اور چونکہ سفر میں تھے، خیبر سے مدینہ واپس آ رہے تھے اور راستے ہی میں حضرت صفیہ کا ولیمہ کرنا تھا، تو گویا سفر کی حالت میں، جیسے آج کل پینڈیمک اور لاک ڈاؤن کی صورتحال میں آج کل شادیاں اور ولیمے بھی مختصراً ہو رہے ہیں، تو گویا یہ بھی ولیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس کو کہتے تھے حیث، جس میں یعنی پنیر اور یعنی چیز، بٹر، کھجور اور ستو، ان سب چیزوں کا مختلف پروپورشن میں ملا کر جو کھانا بنایا گیا تھا، حیث، اس کا تذکرہ ہے۔ اگر ہے یا اور سین اس کو دیکھ لیا جائے تو اس کا شاید ریسیپی بھی مل جائے گی، پبلک اس پر ہے۔ اسی طرح حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ امام حسن اور عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن جعفر ان کے پاس آئے کھانے کے لیے۔ یہ ایک صحابیہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹے بچے 10 12 15 سال کے، وہ آئے اور فرمایا کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پسند تھا وہ آپ ہم کو کھلائیے۔ تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پیارے بچوں، اب وہ کھانا پسند نہیں آئے گا آج کے زمانے میں، وہ تنگی ہی میں پسند ہوتا ہے، یعنی اسی زمانے کے لیے مناسب تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، بچوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں آپ بنا کے کھلائیے، ہم کھائیں گے اور پسند بھی آئے گا۔ وہ اٹھیں، حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ اٹھیں اور تھوڑے سے جو لے کر ہانڈی میں ڈالے، جو کو ہانڈی میں ڈالا پسا ہوا، اور اس پر ذرا سا زیتون کا تیل ڈالا، کچھ مرچیں اور زیرہ وغیرہ مسالہ پیس کر ڈالا اور پکا کر رکھا کہ حضور کو یہ پسند، پکا کر لا کے رکھا، کہا کہ حضور کو یہ پسند تھا۔ جو زیتون میں ملا ہوا اور کچھ ہربس جو ہیں اس پہ ڈال کر گویا اس کو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمپل کھانا تھا، سمپل ریسیپی تھی۔ آج کل جو ہے سوشل میڈیا اور غیر سوشل میڈیا پر
ٹیلی ویژن پر کھانوں کی جو ورائٹی شاہوں کی یعنی کچن کی لیبارٹری میں جو چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں، مغل، ترکش، عربین ڈشز، سب کا اپنا اپنا کیریکٹر ہے، اور یہ سب گویا کلچرل ڈیولپمنٹ کا پارٹ ہیں۔ اگرچہ ابھی تک عربوں کے کھانے میں تھوڑی سی سادگی ہے، سیرین کھانوں میں سادگی ہے، ترکش کھانوں میں تھوڑی سی اسپائسینس ہے، لیکن ساؤتھ ایسٹ ایشین کھانوں میں، مغل اور دوسری ڈشوں میں اس قدر اسپائسز اور دوسری چیزوں کا اضافہ کیا گیا ہے جو گویا میڈیکیٹڈ کھانے کی طریقے سے کہا جا سکتا ہے۔ یعنی جتنا گوشت سے زیادہ مسالہ اور ویجیٹیبل سے زیادہ اس کی دوسری چیزیں جو ڈالنا، یہ ایک عجمی یعنی نان عربی اسٹائل ہے جو کہ آج کل پھیل گیا ہے۔ لیکن یہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا سادہ جو تیل میں پکا ہوا اور تھوڑے سے اس میں اسپائسز ڈال دیے جائیں۔ تو اسپائسز میں کمی تو آج کل خود ہی میڈیکل ہیلتھ اور ڈائٹیشین کہتے ہیں کہ خاص طور سے بڑی عمر میں آ کر تو اسپائسی کھانا کھانے سے جسم پر ایڈورس ایفیکٹ بھی ہوتا ہے، اس سے مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے، ہیلتھ افیکٹڈ ہوتی ہے۔ تو ان سنتوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں سے سادگی کی طرف اور ڈائٹری پرائرٹیز کی طرف زیادہ ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ لیکن تنعم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کی پیشین گوئی فرما دی تھی کہ وہ وقت کیا ہوگا جب ایک ڈش لائی جائے گی اور اٹھائی جائے گی، اور پھر دوسری ڈش لائی جائے گی اور تیسری ڈش اٹھائی جائے گی، یعنی ایک ہی وقت میں کھانے پر ملٹی ڈش جو ہے کھانوں کا رواج پڑ جائے گا۔ مطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کھانوں میں تنعم اور تنوع اور اس میں انہماک جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا، جیسے دنیا داری میں انہماک بڑھتا جاتا ہے۔ چنانچہ آئیے ہم آگے چلتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی دعوت ایک مرتبہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جابر بن عبداللہ ایک صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے آئے تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری ذبح کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار مسرت کے طور سے فرمایا کہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمیں گوشت پسند ہے، لہٰذا انہوں نے اس کا اہتمام کیا۔ چونکہ ابھی بھی عربوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے قرآن کریم میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آتے تھے تو آپ جا کر فوراً ہی یعنی لیمب سیکریفائس یا ذبح کر کے فوراً پیش کرتے تھے پورا سمجھ۔ تو آئیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو حدیث ہے یہ تو مختصر ہے، لیکن غزوہ خندق کے سلسلے میں بہت ہی لمبی حدیث آتی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں نقاہت ہے خندق کے موقع پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، حضرت جابر اپنے گھر واپس آئے، بیوی سے کہا کہ مجھے لگتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن سے بھوکے ہیں، تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی تھوڑی سی چیزیں ہیں چند لوگوں کے کھانے کے لیے، کہنے لگے تم پکاؤ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چپکے سے بلا کے لاتا ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کان میں چپکے سے وسپر میں کہا کہ یا رسول اللہ آپ اور چند لوگ ہمارے گھر آج مدعو ہیں، آئیے تشریف لائیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر میں 1400 لوگوں کے لشکر میں اعلان کر دیا کہ جابر کے گھر ہم لوگ سب کی دعوت ہے، چلو۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ آگے گھبرائے ہوئے پہنچ رہے ہیں گھر پہ، اور حضرت ان کی بیوی کہتی ہیں کہ تم نے صحیح بات کہہ دی تھی؟ کہنے لگا ہاں میں نے صحیح کہہ دی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کو دعوت دے دی۔ تو ہوا یہ کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی کہا کہ دیکھو ہانڈی اتارو مت، اور اس پر یہ لو میری رومال، یہ اس پر ڈال دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعا کی، پڑھ کے پھونک دیا، اور روٹی پکانے کو کہا کہ لاؤ آٹا لاؤ، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن سے کچھ کیا۔ چنانچہ وہ روٹی پکاتی گئی، پورے لشکر کو وہ چند روٹیاں کافی ہو گئی، اور
کھانا بھی سب لوگوں کو کافی ہو گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ ایک چھوٹے سے بکری کا گوشت جو ہے پورے لشکر کو کافی ہو گیا۔ یہ غزوہ خندق کے سلسلے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے۔ اسی طرح اور بھی ایک قصہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک انصاری کے مکان پر تشریف لے گئے اور حضرت جابر ان کے ساتھ تھے، دعوت تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری ذبح کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ کھایا۔ اس کے بعد کھجور کی چند تازہ کھجوروں کا ایک گچھا لایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے بھی کچھ تناول فرمایا۔ پھر ظہر کی نماز کے لیے حضور نے وضو کر کے نماز ادا کی۔ پھر واپس لانے پر انہوں نے باسی گوشت سامنے رکھا، حضور نے اس کو تناول فرمایا، اور عصر کی نماز کے لیے دوبارہ نہیں وضو کیا، اسی وضو سے نماز پڑھی۔ غالباً یعنی یہ پورے آفٹرنون کی دعوت تھی۔ دوپہر 12-1 بجے کے وقت کھانا کھایا گیا، لنچ، پھر نماز کے لیے گئے، پھر واپس آ کے دوبارہ باسی کھانا بھی کھایا۔ تو اس میں تو وہی گوشت کا تذکرہ ہے، دعوت کا تذکرہ ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا یعنی آفٹرنون کے لیے بلائے جاتے تھے۔ اور بہت ساری حدیثوں میں آتا ہے کہ ہر جمعہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے ساتھ ملے ہوئے ایک خاتون کے یہاں ہوتی تھی، اور وہ جمعہ سے جمعہ تک انتظار کرتے تھے کہ ہمیں فلاں کے یہاں جانا ہے۔ تو چنانچہ جمعہ پڑھ کے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے یہاں دعوت کھانے تشریف لے جاتے تھے۔ اسی طرح اور بھی کئی لوگوں کے ہیں کہ بہت ساری صحابیات نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ اسی کے ضمن میں نماز اور وضو کے مسائل بھی آتے ہیں، اور گوشت اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے کھانے ہیں جو میٹھے ہیں، جیسے ڈیزرٹ وغیرہ ہے۔ ڈیزرٹ وہاں کھجوریں ہی ہوا کرتی تھیں یا کوئی حلوہ رہتا رہا ہوگا۔ چنانچہ حضرت منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے، ہمارے ہاں کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے۔ اگر آپ نے کھجور کے درخت دیکھے ہوں گے تو ایک ایک گوفے میں کئی 100 کھجوریں ہوتی ہیں جس کو ایک اس میں لٹکایا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمایا۔ حضرت علی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ بھی نوش کرنے لگے، تو آپ نے ان کو روک دیا کہ تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو، تم مت کھاؤ۔ وہ رک گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کو تناول فرماتے رہے۔ منذر کہتی ہیں کہ پھر میں نے تھوڑے سے جو اور چقندر لے کر پکائے۔ جو اور جو چقندر ہوتا ہے ریڈ کلر کا، اس کو پکائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ یہ کھاؤ، جو اور چقندر، یہ تمہارے لیے زیادہ مناسب ہے۔ تو گویا کھانے والے کی ہیلتھ اور اس کی سوٹیبلٹی ڈائٹری ریکوائرمنٹ کے لحاظ سے کھانا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے گویا پرسکرائب کیا ہے، اور ایسا نہیں کہ ہر چیز ہر وقت کھائی جا سکتی ہے۔ تو غذائی پرہیز جو ہے وہ بھی رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لا کر پوچھتے تھے کبھی کبھی صبح میں فجر کے بعد کہ کچھ کھانے کو ہے، آج ناشتے میں کچھ ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، کچھ نہیں ہے آج۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو روزہ رکھ لیا ہے، چلیے میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ تو گویا ایک کنڈیشنل نیت ہوتی تھی کہ نفل روزے جو ہے صبح کے فجر بھی کیے سکتے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے پوچھا کچھ کھانا ہے فجر کے بعد؟ تو میں نے عرض کیا کہ ہاں ایک کچھ ہدیے میں آیا ہوا رکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا چیز ہے؟ تو میں نے کہا کہ کھجور کا ملیدہ، یعنی کھجور مکس ود ادر تھنگس۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو روزہ کا ارادہ کر رکھا تھا لیکن پھر بھی میں کھا لیتا ہوں۔ تو چنانچہ گویا اگر روزے کا نیت کر لی ہو نفلی کسی وجہ سے، کسی سوچ کر، اور اس کے اگر اس کے خلاف بھی کرنا پڑے اور کھانا پڑ جائے یا توڑنے کی ہو تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ نفلی روزہ جس طرح شروع کرنا اختیاری ہے اس طرح کمپلیٹ کرنا بھی اختیاری ہے۔ البتہ اس کی قضا لازم آئے گی۔ اگر کسی وجہ سے، کسی غلط فہمی یا کسی شارٹیج کی وجہ سے روزہ رکھ لیا تو گویا روزہ اس حدیث سے 2 چیزیں پتہ لگی کہ یا تو فجر کے بعد بھی
نیت کی جا سکتی ہے دن میں، اور نیت کرنے کے بعد بھی، ارادہ کرنے کے بعد بھی توڑا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح ایک اور تحفہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیا گیا تھا، تو اس کا نام تھا حیث، یعنی کھجور اور پنیر اور گھی یا بٹر کا مکس جو ہے حیث، وہ تذکرہ آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ چیز تحفے میں آئی تھی، ایک گویا ایک حلوہ والی چیز کھجور کی بنی ہوئی۔ آج کل بھی کھجور کی بہت ساری بسکٹس اور دوسری چیزیں ملتی ہیں، ماشاءاللہ اس کا آج کل اہتمام کیا جا رہا ہے کہ یعنی کھانوں میں اور پروسیس فوڈ میں جو بھی چیزیں مل سکتی ہوں، بنائی جا سکتی ہوں، ڈیولپ کیا جا سکتا ہو، کرنا چاہیے۔ اب آئیے ہم آخر میں دو چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو بالکل انوکھی ہیں۔ حضرت یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھا کہ حضور نے ایک روٹی کا ٹکڑا لے کر اس پر کھجور رکھی اور فرمایا کہ یہ سالن ہے، اور نوش فرمایا۔ یعنی روٹی اور کھجور بھی ایک دوسرے سے ملا کر کھایا جا سکتا ہے، کیونکہ کھجور جو ہے وہ سالن کے طور سے تو نہیں جانا جاتا ہے، لیکوڈ ہے ہی نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس کا تذکرہ، چلے کبھی کبھی کھجور اور روٹی بھی کھائی جا سکتی ہے۔ آپ بھی ٹرائی کریں، میں نے بھی ٹرائی کیا ہے، بہت ہی اچھا لگتا ہے اور کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم ہیں وہ بیان کرتے ہیں، تو گویا اخیر میں ہم دو چیزیں وہ تذکرہ کر رہے ہیں جو ایک ان یوزول مکس ہے۔ تو آخری چیز ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہانڈی اور پیالے کا بچا ہوا کھانا مرغوب تھا، یعنی نیچے کے کھانا بھی پسند تھا۔ حضرت انس خادم فرماتے ہیں چونکہ نیچے کا کھانا گویا توازن بھی ہو سکتا ہے کہ سب سے اخیر میں کھا رہے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اس میں چکنائی اور دوسری چیزیں کم ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی میں نے ایک صاحب کو، جو ان کو یہ چیزیں پسند تھی، نیچے کا کھانا پتیلی کا یا پیالے کا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند سے وہ پسند کوئنسائڈ کرتی ہے۔ تو اس سے ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ نیچے ڈش کا بچا ہوا، پتیلی کا، پیالے کا بچا ہوا کھانا بھی ایک بہت اچھی چیز ہے۔ اب اگر پیالے کا تذکرہ آ گیا ہے تو میں یہ کہتا جاؤں کہ حضرت انس جو خادم ہیں، ان کے پاس ایک پیالہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ان کے انتقال کے بعد جب اس کا نیلام ہوا تو تقریباً 8 لاکھ درہم میں وہ بکا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پانی، نبیذ، شہد اور دودھ اسی پیالے سے پلایا کرتے تھے، اور وہ پیالہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا تھا، تو اس کو لوہے کے تاروں سے بنا ہوا تھا، لیکن وہ تبرک کی ایسی چیز تھی جو اس زمانے کے 8 لاکھ، آج 8 بلین کے برابر وہ پیسے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف اسٹائل کو سمجھیں، اس کی محبت رکھیں، اور اس پر کبھی کبھی عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، سرکار دو